اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمی اردو کے انتہائی پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور تابعی سعید بن مسیب کی لڑکی کی شادی کا واقعہ نہایت سبق آموز اور اسلامی تاریخ میں ایثار، ہمدردی، غربت پسندی اور سادگی کی شاندار مثال۔ ان کی لڑکی انتہائی حسین و جمیل اور تعلیم یافتہ تھی۔ خلیفہ عبد الملک اس کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ولی عہد کے ساتھ اس کی نسبت کا پیغام بھیجا۔ ابن مسیب نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے بہت دباؤ ڈالا اور مختلف قسم کی سختیاں کی، لیکن ابن مسیب اپنے انکار پر برابر قائم رہے اور چند دنوں کے بعد قریش کے ایک انتہائی معمولی آدمی ابو وداع کے ساتھ اس کی شادی کر دی، جو ان کے ادنا سے اور انتہائی غریب شاگرد تھے اور پہلے شادی شدہ تھے اور ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ واقعہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس واقعہ کے بارے میں خود ابو وداع کا بیان ہے کہ میں سعید بن مسیب کے پاس پابندی سے جا کر بیٹھا کرتا تھا اور علم حدیث حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ چند دنوں کی غیر حاضری کے بعد جانے کا اتفاق ہوا۔ سعید بن مسیب نے پوچھا، اتنے دنوں تک کہاں غائب رہے؟ میں نے کہا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ میں بھی تجہیز و تکفین میں شریک ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اٹھ کر جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے دوسری شادی کا انتظام کیا؟ میں نے کہا، میں غریب اور نادار ہوں، دو چار پیسے کا آدمی ہوں، میرے ساتھ کون شادی کرے گی؟ فرمایا، میں انتظام کر دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروا دیتا ہوں۔ تو ابو وداع کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ خلیفہ عبد الملک نے جس لڑکی کا رشتہ مانگا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا اور مجھ سے یہ شادی کروانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے تسلی دینے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن سعید بن مسیب نے اسی وقت 2-3 درہم پر میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا۔ جب میں وہاں سے اٹھا تو فرط مسرت سے میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ گھر پہنچ کر رخصتی کے لیے فکر میں پڑ گیا۔ شام کے وقت سعید بن مسیب نے اپنی لڑکی کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور 2 رکعت اپنی لڑکی سے پڑھوائی۔ اس کے بعد اس کو لیے ہوئے میرے گھر پر پہنچے۔ میں مغرب کے بعد روزہ افطار کرنے جا رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کون؟ جواب ملا، سعید۔ میں نے سوچا، سعید ابن مسیب تو اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں آتے جاتے نہیں، یہ سعید کون ہے؟ اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا سعید ابن مسیب تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے کہا، آپ نے کیوں زحمت گوارا کی؟ مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ فرمایا، نہیں، مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا کہ تم تنہا تھے اور تمہاری بیوی موجود تھی۔ میں نے خیال کیا کہ تنہا رات کیوں بسر کروں، اسی لیے تمہاری بیوی لے کر یہاں آیا اور وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے دروازے کے اندر کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میری بیوی شرم سے گر پڑی۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں میں اعلان کر دیا کہ آج ابن مسیب نے اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا اور اسے میرے گھر پہنچا گئے۔ ابو وداع کہتے ہیں کہ رات کو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ باسی روٹی اور زیتون کے تیل میں بھگو کر میں نے اور میری بیوی نے کھائے۔ میری ماں نے دستور کے مطابق 3 دن تک اس کو بنایا سنوارا۔ بننے سنورنے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو وہ نہایت حسین، کتاب اللہ کی حافظ، سنت رسول کی عالم اور حقوق شوہر کی واقف کار عورت تھی۔ آپ کے وقت دینے کا شکریہ، جزاک اللہ۔